جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہمارا یہ نیکی کا سیگمنٹ کوئی گوڈ اسپتال سے متعلق ہے. آپ نے دیکھا بھی بہت عرصے پہلے میرا بھی جی آپ تشریف لے گئے تھے. جی جنید بھائی کے ساتھ گیا تھا میں. بالکل, اللہ غریق کی رحمت کرے. اور جب ہم کوہی گوٹ کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے ذہن میں ایک نام آتا ہے کہ یہ کیا نام ہے. اسپتالوں کے نام بالعموم ایسے نہیں ہوتے, تو ذرا اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن بڑے بڑے شاندار ادارے ایسے ہیں کہ جو شاید بہت زیادہ مارکیٹ نہیں کرتے خود کو. جتنی ان کی خدمات ہوتی ہیں, جتنا وہ سوسائٹی کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, شاید اتنی تشہیر نہیں کرتے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ کیا جانا چاہیے, اور آج ہم نے اسی سلسلے میں زحمت دی ہے کوہی گوٹ کے نمائندگان کو, ان کے وابستگان کو, کہ وہ تشریف لائیں, ہمیں اس ادارے کے بارے میں بتائیں تاکہ لوگوں تک یہ پیغام زیادہ سے زیادہ پہنچے, تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایسے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کی سپورٹ کریں. تو جناب عرفان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سی او ہیں کوہی گوٹ اسپتال کے. تو ہم باقی مہمانوں کو تعارف ذرا بعد میں کرواتے ہیں. آپ سے آغاز کرتے ہیں, نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے کوہی گوٹ اسپتال؟ کوہی گوٹ ہاسپٹل بیسکلی کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو, ٹھیک ہے, اچھا, کوہ سے ورڈ ہے. کوہی گوٹ ہاسپٹل کوہ یہ کہا جاتا ہے کہ 100 سال پرانا وہاں ایک گاؤں ہے, اور جو پہلے پہاڑوں سے جو واپس آ کے نیچے بسے تھے, تو وہ ایک آبادی بڑھتی چلی گئی اور وہ کوہی گوٹ کے حساب سے وہاں مشہور ہو گئی. تو وہ کوہی گوٹ ہم لوگ نے جب اس جگہ جہاں یہ اس جگہ کا نام ہے, اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس جگہ کا ایک ادارہ کسی زمانے میں دارالعلوم بن رہا تھا, اور وہ پتہ چلا کہ وہ کام رک گیا ہے. اور آج سے کوئی 2005 میں وہ ہمیں معلوم ہوا, اور ہماری فیملی نے جا کے اس کو وزٹ کیا, تو لگا کہ یہاں ایک چیریٹی کا کام کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیریٹی کر رہے تھے. تو اس چیریٹی کے کام کو شروع کرنے کے لیے جو ہم نے شروعات کی وہ اس علاقے سے کی, تو مجھے لگا کہ ہمارے بڑوں کو لگا, ڈاکٹر ٹیپو, ڈاکٹر شیرشاہ کا, کہ اس کا نام جو ہے کوہی گوٹ ہاسپٹل ہونا چاہیے. اور عورتوں کا بیسکلی ہاسپٹل ہے, صرف عورتوں کے بہبود کے لیے کام کیا جاتا ہے, ان کی پڑھائی, ان کے تمام سرجریز, تمام وہ معاملات جو ہاسپٹل میں ڈیل کیے جاتے ہیں وہ عورتوں سے ریلیٹڈ. کیا بات. ڈاکٹر شاہینہ ظفر ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت اعزاز کی بات ہے آپ کی تشریف آوری, ملک کی مایہ ناز گائنیکالوجسٹ. ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا وابستگی ہے کوہی گوٹ سے, کتنے برس سے ہے, اور خاص طور پہ بتائیے گا کہ کس طرح کی خواتین وہاں تشریف لاتی ہیں, کیسی خواتین وہاں آتی ہے کہ جن کو دیکھ کے انسان واقعتاً سمجھے کہ نہیں ہم کچھ مقصد اچیو کر رہے ہیں, واقعی جو ایفرٹ ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یا اس کا پھل یا اس کا ثمر ہمیں مل رہا ہے. جہاں تک آپ کا یہ تو بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں انوائٹ کرنے کا, چانس دینے کا. آپ کا شکریہ. جہاں تک یہ سوال ہے کہ کب سے وابستگی ہے, تو جس دن سے وہ زمین کا ٹکڑا دیکھا تھا اس دن سے وابستگی ہے. اچھا, وہ 17 ایکڑ زمین وہاں اویلیبل تھی. اتنی بڑی زمین, ہم لوگ بڑی زمین کی تلاش میں تھے, کوئی چیریٹی پروجیکٹ ہمیں شروع کرنا تھا. ظفر عطیہ فاؤنڈیشن میرے پیرنٹس تھے, انہوں نے چھوٹی سی کلینک سے بڑا اسپتال بنایا, اور پھر اب تھا کہ ہم ایک چیریٹی اسپتال بنائیں. تو جب سے وہ زمین 2000 میں دیکھی تھی, اور آہستہ آہستہ اس کو ہم پرائیویٹ لینڈ ہے. آپ نے وہ بیرن لینڈ دیکھی ہوئی ہے؟ ہاں, وہ لینڈ ظفر عطیہ فاؤنڈیشن کی ملکیت ہے. صحیح. اور پرائیویٹ لینڈ ہے. صحیح. اور اس کو پھر چیریٹی پرپز کے لیے ہی لیا گیا تھا. لیکن شروع میں اس کو چھوٹا سا ہاسپٹل شروع ہوا تھا, اور وہ 30-40 بیڈ تھے غالباً. ہاں, شروع میں 6 بیڈ سے شروع. اچھا, شروع میں 6 اور بیڈ, آج 300 کے قریب, اور آج تقریباً 250-300 بیڈ ہیں. ماشاءاللہ, کیا بات اور ہے. وہاں بیسیکلی سے ہاسپٹل اونلی فار وومن, صرف عورتوں کا ہوتا ہے وہاں علاج, عورتیں اور بچے. صحیح. اور عورتوں کی جو کچھ خاص بیماریاں ایسی ہیں جو کہ فسٹولا کے نام سے ہیں, جو کہ اور جگہوں پہ ٹریٹ نہیں ہوتی ہیں. ساؤتھ ایشیا میں شاید یہ سب سے بڑا, ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا, بڑے اعزاز کی بات ہے. کیا بات ہے, تابعہ زندہ باد. واہ واہ واہ. یہ ریجنل ٹریننگ سینٹر ہے. اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری تھی, بڑا اچھا مسئلہ ہے کہ بیماری ایسی ہے نا کہ یہ صرف سمپل کیئر اگر دے دی جائے تو یہ بیماری نہ ہو. صحیح. ڈیورنگ ڈلیوری, زچگی کے دوران اگر عورت کو صحیح کیئر مل جائے تو یہ بیماری نہ ہو. لیکن یہ ہوتی ان کو ہے جو گاؤں میں, دیہاتوں میں, یا بہت ہی غریب لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس یہ مسئلہ ہوتا ہے فسٹولا. اور پھر اس سے ہم بچیں کیسے, تو اس کے لیے ہمیں ایک ٹرینڈ اسٹاف ہونا چاہیے جو ان عورتوں کو کیئر دے سکے, جس کے لیے مڈ وائفری ٹریننگ ہوتی ہے. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں انٹروڈیوس ان کو بھی کرا دوں جو بیٹھی ہیں ہمارے ساتھ. یہ خود ماسٹرز کیا ہوا انہوں نے. ہاں جی, ماشاءاللہ. اور یہ خود اپنی ڈلیوری میں کمپلیکیشن کا شکار ہوئی, اور ان کو فسٹولا ہوا, اینڈ دین پھر یہاں ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کے لیے. یعنی یہ رہی بیار خان اور پتہ نہیں کہاں کہاں گئی اپنے علاج کے لیے, لیکن ظاہر ہے کوئی. ہاں,
پھر یہاں جب ان کا ٹریٹمنٹ ہو گیا خود اپنی اسٹوری سنائیں گی تو پھر انہوں نے سوچا کہ میں مڈ وائف کیوں نہ بن جاؤں, یہاں ٹریننگ ہوتی ہے یہاں, صحیح. تو انہوں نے یہی داخلہ لے لیا پھر. کیا بات ہے جی. تو ریحانہ ظفر صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ, کیسی آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ السلام علیکم, میرا نام ریحانہ خاطر داد ہے. جی میں گھوٹکی میں رہتی ہوں. مجھے زچگی کے دوران جو ہے نا فیسٹولا ہو گیا تھا, تو گھر والوں نے مجھے نکال دیا اس وجہ سے. اچھا, جی, وہ میرے پیرنٹس مانے ٹھوکریں کھا رہے تھے در پدر کی, کبھی ادھر یعنی کبھی اس بیماری کے بعد آپ کو گھر سے نکال دیا گیا؟ جی, نکال دی گیا تھا. صحیح. تو کبھی ادھر کبھی ادھر, پھر ہمیں لاسٹ میں پتہ چلا کھوئی گوٹ ہاسپٹل کا. پھر میں یہاں آئی, میرا علاج ہوا. اچھا علاج ہوا اور میرا پہلا آپریشن کامیاب ہو گیا اور میں ٹھیک ہو گئی. پھر میں نے یہاں کھوئی گوٹ کا ماحول دیکھا تو میں کہنا کہ میں بھی کھوئی گوٹ کا حصہ بن جاؤں. اچھا, پھر میں نے یہاں سلیکشن کی. اب میں 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے 6 منتھ رہتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ اپنے گاؤں میں جا کے اپنے کلینک میں کمیونٹی میں جا کے لوگوں کی خدمت کروں گی. کیا یہ ہوتی ہے انسپریشن. یعنی آپ ایک ادارے میں ہیں, وہاں سے آپ علاج کروا رہے. بالعموم مریضوں میں شکایات رہتی ہے کہ جی یہ نہیں ہوا, اس چیز کی ضرورت تھی, اٹینڈ نہیں کیا گیا ٹھیک سے, یہ دوا نہیں ملی, یہ ٹیسٹ نہیں ہے. لیکن اتنا شاندار ماحول ہو کہ کوئی بھی مریض انسپائر ہو کے اس کام کا حصہ بننا چاہے, تو اس کے لیے آپ لوگ مبارکباد. کیا بات ہے, کیا بات, زندہ باد, کیا کہنے. تو سر یہ ظاہر جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ایک پرائیویٹ پراپرٹی سے آپ کے والدین نے اس کا آغاز کیا, 6 بیڈ کے اسپتال سے اب 300 بیڈ تک ماشاءاللہ. پریشر تو بڑھتا جا رہا ہوگا, مریض اور زیادہ یہاں آ رہے ہوں گے, اور جب اپنی نوعیت کا ایک واحد ادارہ ہے یہ, تو یہ پھر اب مینیج کیسے ہوتا ہے فائنینشلی, اگر میں آپ سے عرض کروں تو؟ فائنینشلی کاسٹ تو اتنی ہے کہ تقریباً ہر مہینے کا 1.5-2 کروڑ کا بجٹ ہے. اچھا. اور یہ فیملی اینڈ فرینڈس اور مخیر حضرات جو ڈونیشن دیتے ہیں ان کی مدد سے چل رہا ہے. آپ ایک نیک کام شروع کریں, لوگ مل جاتے ہیں آپ کے ساتھ. جی الحمدللہ, یہ تو ہر ایک نے ایکسپیرینس کیا ہے سب نے. بے شک کوئی بھی ایسا کام شروع کریں تو لوگ آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب یہ کوئی خاص, اگر یعنی ویسے تو اسکرین پہ ڈیٹیلز بھی چل رہی ہے, ہم چاہیں کہ اگر لوگ بھی شامل ہونا چاہیں, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لوگ. میں تھوڑا سا اس میں بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارا تقریباً لاسٹ ایئر ہم لوگوں نے 1,60,000 کے قریب مریض ہم نے لاسٹ 1 ایئر میں ہم نے سروسز پرووائڈ کی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے جو 2023 میں لگ بھگ ہم 2 لاکھ سے زیادہ مریضوں کو ہم سروسز پرووائڈ کریں گے. اور جب آپ کہتے ہیں سروسز پرووائڈ کریں گے تو اس سے مراد کیا ہے کہ یہ یعنی جو افورڈ کر سکتا ہو اس کے لیے اماؤنٹ ہے اور باقی کے لیے فری ہے یا کیا؟ نہیں, یہ اس ہاسپٹل میں داخل ہونے کا, آنے کا مطلب یہ ہے کہ گیٹ سے نو کیش کاؤنٹر. جی کیش کسی کا ہے ہی نہیں, 100% فری ہے, تعلیم کے معاملے میں بھی اور سروسز. اور تعلیم کے عنوان سے کیا؟ تعلیم میں آپ کے اسکول آف مڈ وائفری ہے, ہمارے وہاں پاس ریزیڈنس ہے, اور تقریباً ہماری 280 لڑکیاں رہتی ہیں. 140 لڑکیاں ایک بیچ میں ہیں جو 2 سال تک وہ ہمارے پاس تعلیم حاصل کرتی ہیں, اور ایک بچی کے اوپر لگ بھگ 35,000 روپیز پر منتھ کی کاسٹ آتی ہے. ان کا کھانا پینا اور 5,000 روپیز اسٹیپنز بھی ان کو دیے جاتے ہیں, کیونکہ جو دیہات گاؤں سے بچیاں آتی ہیں. اور اس وقت ہمارے پاس جو 280 لڑکیاں ہیں وہ گلگت بلتستان کی, اس میں 40 لڑکیاں ہیں, بلوچستان, پختونخوا, تمام جگہ سے, انٹیریئر سے. اسپیشلی میں کہنا چاہوں گا کہ تھرپارکر میں جو مسلسل ہم ایک دیکھ رہے تھے کہ رجحان تھا کہ ہر سال بہت سارے بچے مر جایا کرتے تھے, جی بھوک کبھی یہ بہت سارے مسئلے. اب آپ دیکھیں کہ لاسٹ 2 سے 3 سال میں وہ ریشو کم ہوئی ہے. اس میں ایک سندھ گورنمنٹ کا بھی بڑا اچھا کردار ہے, لیکن اس میں ہماری 600 لڑکیاں ٹرینڈ ہو کے ہمارے پاس سے اس عرصے میں پچھلے 4-5 سال میں سندھ میں پوسٹ ہوئی ہیں, اور ان کو سندھ گورنمنٹ نے PPHI کے تھرو گورنمنٹ جاب پہ ہائر کر لیا. تو اتنے سارے محاذوں پہ الحمدللہ. جی بالکل. تو وہ پڑھائی کا وہ عمل ہے, اس کے علاوہ OT ٹیکنیشین, انیستھیسیا ٹیکنیشین, لیبارٹری ٹیکنیشین, یہ سارے علاج ہے. اس میں اوسطاً ایک علاج پہ کتنا خرچہ آتا ہے؟ ظاہر ہے اٹ ول ویری, لیکن یہ کہ اوسطاً. جی بہت سرپرائز ہے. ایک مریض ہمارے پاس تقریباً 1.5 سال بھی رہ کے گیا, اور ایک مریض 4 دن کی سرجری کے بعد ٹھیک ہو کے چلا گیا. تو 4 دن کی سرجری میں ہماری کاسٹ مشکل سے 4-5 ہزار روپے کی کاسٹ آتی ہے. صحیح ہے. اور جو رہ گیا, اور اگر ملٹیپل اس کو کمپلیکیشنز ہیں, پیشاب کے تھرو, اس کا مسلسل ویجائنا کے تھرو سٹول بھی پاس ہو رہا ہے, اور ملٹیپل سرجریز ہے, تو اس کی ملٹیپل سرجریز ہوتی ہیں. اب ہم اس کو لیپروسکوپک سرجری میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس کا اسٹے کم ہو, اس کو پین کم ہو. اور اس قسم کی, اس کے علاوہ جب دیکھا گیا تو اور تو آپ ذکر کر رہے تھے کہ اور بھی بہت سی کمپلیکیشنز آتی ہیں, تو لوگ دوسری بیماریوں کے ساتھ بھی آتے ہیں. گال سٹونز کی سرجری وہاں فری ہوتی ہے. پروفیسر آصف قریشی پچھلے 12 سال سے منسلک ہیں, اور ایوری فرائیڈے اپنی والدین کے لیے ہمارے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں, 5-6-7 سرجریاں کرتے ہیں. ایسے بہت سارے سرجن. کیا بات ہے.
ڈاکٹر عزیز عبداللہ ہیں, ڈاکٹر ثنا ہے, ایسے بہت سارے لوگوں کی ٹیم ہے اور جو ہماری سب کی ٹیم کے حوصلہ ساتھ افزائی بہت جڑتی ضروری چلی ہے. گئی, ایسے اور جو فری سرجن- آف کاسٹ آتی ہے اور کام کر کے چلی جاتی ہے. ایسے سرجنز ہیں شہر میں جو اپنا ہر سنڈے اچھا یہاں کے سرجری کرتے ہیں. آج بھی سنڈے وہاں پوری 8-10 سرجری ہوئی. ماشاءاللہ کیا بات شہر کے ہے. مشہور اور سرجن. ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ایک بیماری کی نا تھوڑی سی وضاحت کی, تو اس کو سن کے کس قدر تکلیف اور اذیت ہوتی ہے. تو آپ سوچئے کہ اس طرح کے کتنے مریض, اس طرح کی کتنی خواتین جب وہ آتی ہے اور پھر الحمدللہ ٹھیک ہو کر کوہی گوٹ ہسپتال سے جاتی ہے, تو ہم شور آپ سب لوگوں کو بہت دعائیں بھی ملتی ہوگی. میں ایک مریض کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ ایک مریض ہمارے پاس آیا جو کوئٹہ سے آیا, اور کوئٹہ میں جب اس کو پیشاب مسلسل بہ رہا ہوگا تو وہ اپنی تو پیکنگ کر کے بیٹھی ہوگی, لیکن تھوڑی دیر میں بس والوں نے بدبو کی وجہ سے اس کو بس سے اتار دیا, اور وہ بڑی مجبوری میں آئی اور اس نے یہ واقعہ مجھے بتایا. اور اس کے بعد اس کو دوبارہ کسی اور بس کے اوپر بھی بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے, تو بس والوں نے اس کو چھت پہ لے جانے کا وعدہ کیا, چھت کے اوپر بٹھا کے لائے سردی میں, اور وہ بلینکٹ میں لپٹی ہوئی آئی. جب یہ بتا رہی تھی تو وہ اس بات پہ رو رہی تھی کہ میرا تو سفر کرنا بھی مشکل تھا. وہ ہمارے پاس تقریباً 6 مہینہ رہی اور ٹھیک ہو کے گئی وہاں سے. کیا بات ہے جی, زندہ باد. جتنے بھی احباب دیکھ رہے ہیں جی, ظاہر ہے یہ بڑا, چونکہ یہ موضوع بہت زیادہ ڈسکس ہوتا نہیں ہے, خواتین کی بیماریاں اور اس طرح کے مسائل, تو ہم عام طور پر ان کو بہت زیادہ ڈسکس نہیں کرتے, لیکن بڑی شدید نوعیت کے اور بڑے کمپلیکیٹڈ قسم کے مسائل ہیں, اور ان کے لیے کوہی گوٹ ہسپتال سال ہا سال سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. تو بس یہی درخواست کہ لوگ آگے بڑھے اور اس کی جتنی ممکن ہے حوصلہ افزائی بھی کرے, مالی طور پر بھی, اور گاؤں میں بھی یاد رکھے کوہی گوٹ ہسپتال کے عملے کو اور ڈاکٹرز کو. جزاک اللہ. تو بہت ساری دعائیں, اور وہ آپ لوگ جو بھی دیکھ رہے ہیں یہ اسکرین پر ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کے ٹیلی فون نمبر جو ساری ڈیٹیلز چل رہی ہیں, اپنے اپنے طور پہ آپ جو بھی اس پہ کنٹریبیوٹ کر سکیں, بہت ہی زبردست کاز ہے. اور چونکہ اس پرابلم کو ایڈریس بہت سارے لوگ نہیں کر رہے ہیں, تو ایک بہت ہی یونیک کاز بھی ہے, کیونکہ یہ ہر جگہ پہ اس طرز کا علاج نہیں ہو رہا ہے, بہت ہی کم یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. تو بہت شکریہ سر, ونس اگین تھینک یو ویری مچ. اور بہت ساری تالیاں تمام ان ڈونرز کے لیے بھی کہ جن کی مدد کی وجہ سے سلسلہ جاری ہے کوہی گوٹ کا. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.